اسپیشل ٹرانسمیشن جشن عید غدیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت چند ساعتوں کے بعد جو ہے وہ ہم ایک عید ولایت کی طرف بڑھ رہے ہیں، بہترین جو ہے وہ لحظات کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے آج کے پروگرام کو جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، اور اس میں عید ولایت غدیر کے سلسلے میں جو تاریخ نے جو کچھ قلم بند کیا، جو کچھ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان ہوا، اس وقت سما کیا تھا، اس وقت کتنے جو ہے وہ حجاج کرام جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، کس طرح سے اعلان کیا گیا، کب حکم آیا، کیا کچھ تاریخ نے سب قلم بند کیا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ تو اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید نسیم عباس النجفی، نجف اشرف عراق سے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال ہے، تو ابھی جیسے ہی ہمیں قبلہ جوائن کر لیتے ہیں تو ہماری قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، اور عید غدیر جو ہے وہ خاص جو ہے وہ ایک عیدوں میں عید الاکبر، اس کو عید اللہ الاکبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا، اور دین میں جو دین کے تحفظ کا سسٹم ہے، جس نے دین کو آگے لے کر بڑھنا ہے، جس سے جو کہ ایک دفاعی شیلڈ جس کو آپ کہیں، وہ امامت کا نظام ہے، اور آج سے امامت کے نظام کو اس کا احیا کیا گیا۔ کس طرح سے یہ پروردگار کی طرف سے میسج آیا، اور جب یہ میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں دے دیا اور مولا امیر المومنین کی مولائیت کا اعلان کر دیا، تو پھر جو ہے وہ کون سی آیتیں نازل ہوئی، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم جو ہے وہ آج بات کریں گے کہ یہ سارا جو ایک تاریخی حوالہ جات اس کے کیا ہیں، اور کیوں اس کو آخر چھپایا جو ہے وہ کیوں جاتا ہے، کیوں اس اتنی بڑی عید کو جو ہے وہ ممبروں سے بیان نہیں کیا جاتا، امت کے ایک بہت بڑے حصے کو جو ہے وہ اس سے لا علم رکھا جاتا ہے۔ ان کا اس میں قصور نہیں ہے، کیونکہ بچپن سے انسان کی ایک نیچرنگ ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ اگر بچپن سے چیزوں کو بیان نہ کیا جائے، نہ بتایا جائے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ انسان کے ذہن کے اندر راسخ نہیں ہوتی ہیں، اس کے عقائد اس طرح سے نہیں بنتے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو جیسی قبلہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے تو ہم ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے کہ وہ تمام تاریخی پس منظر کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے جو اعلان کیا، اس خطبے کے اندر کیا تھا، کیا اس کے معنی کیوں تبدیل کیے گئے، اس مولائیت سے مراد کیا تھی، کیا صرف مولا امیر المومنین کو اپنا بھائی بنایا تھا، تو کیا اس سے پہلے مولا امیر المومنین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی نہ تھے۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ لانگ ڈسٹینس کال ہے، ہمارے ساتھ قبلہ کا جو ہے وہ رابطہ بحال ہو جائے، اور جیسے ہی ہمارے ساتھ قبلہ کا رابطہ جو ہے وہ بحال ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوں گے، کیونکہ ایک بہت بڑا ایک تاریخی لحظہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس سے پورا استفادہ کرنا چاہیے، اور اس میں جو کچھ تاریخی حقائق ہیں جو کہ صدیوں سے اس کو چھپایا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ قدغنیں لگائی گئیں، ان تمام چیزوں کو برملا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، ایک بہترین جو وہ ذریعہ ہے کہ اس انٹرنیشنل فورم کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا احیا کیا جائے، اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ان حقائق کو کھل کر بیان کیا جائے کہ آخر وجوہات کیا تھی، امیر المومنین علیہ السلام سے کیوں لوگوں کو اتنی دشمنی تھی کہ ان کے جو تعارف کرایا گیا ان معنی کو بھی جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، پہلے تو سب سے ناظرین سے معذرت چاہیں گے، کیونکہ لانگ ڈسٹینس کال تھی اور اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹربنس پیدا ہوئی۔ اب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اس کو کنٹینیو جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ قبلہ، عید غدیر کو جو جیسے ہم عید کے نام سے اور سب سے بڑی عید کے نام سے یاد کرتے ہیں، معصومین کی نگاہ اس میں کیا کہتی ہے، اس حوالے سے تاریخ کیا کچھ ہمیں بتاتی ہے، اس پہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته صدق اللہ العلی العظیم. اللہ صلی اللہ. غدیر کے حوالے سے بہت ساری آیات اور روایات موجود ہیں، اور طرفین کی کتب میں اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ مواد علامہ امینی نے اپنے کتاب الغدیر میں اس کو کئی جلدوں میں 20 سال کی محنت کے بعد جمع کیا ہے. سبحان اللہ. اور اس مقام پہ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ حق اور حقیقت کے متلاشی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ غدیر کے حوالے سے ضرور ریسرچ کریں. اور عید غدیر کو بہت بڑی عید کہا گیا، اور عید غدیر کو معصوم کی نگاہ میں تمام آیات میں سے چاہے عید قربان ہے، عید فطر ہے، اور دوسری جمعے کو بھی عید کہا گیا، اور ان تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید جو ہے وہ عید غدیر ہے. مجھ سے اگر آپ ویڈیو کال پہ آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں، وہ نیٹ ڈسکنیکٹ ہوا تھا. تو میں اپنی بات کو آگے چلاتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو عیدیں ہیں ان میں سے بہت بڑی عید جو ہے عید اللہ الاکبر کے الفاظ روایت میں ہے کہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی عید وہ عید غدیر ہے. تو اس مقام پہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریزن ہے کہ اس عید کو سب سے بڑی عید کہا گیا، حالانکہ عید قربان پہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے، عید فطر پہ پورے ماہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں اور اس کو بھی ایک بہت عظیم عید کہا جاتا ہے، جمعے کو عید کہا گیا. تو ان تمام آیات میں جو سب سے بڑی عید ہے وہ کیا ریزن ہے کہ اسی کو ہی عید غدیر کو بڑی عید کہا گیا؟ تو اس کی ریزن سامنے یہی آتی ہے کہ چونکہ پورے دین اسلام کی کمپلیٹیشن اور پورے دین اسلام کو کامل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس دین کی حفاظت چونکہ غدیر کے ذریعے سے ہوئی، قیامت تک اس کو سیو کرنے کے لیے اسلام کی تھیوری کو، اسلام کے تمام اعمال کو، پوری شریعت کو سیو کرنے کے لیے اللہ نے جو سسٹم دیا اس سسٹم کو غدیر کا سسٹم کہا جاتا ہے. اس وجہ سے معصوم علیہ السلام جو ہے غدیر کی عید کو سب سے بڑی عید کہہ رہے ہیں، اور امام اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کی طرف سے اس عید کو سب سے بڑی عید کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ آپ ویڈیو پہ آئیں اور تاکہ ہم باقی جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ سلسلے کو آگے سے آگے بڑھائیں اور دیکھیں کہ تاریخ میں کیا کچھ جو ہے وہ قلم بند کیا. غدیر کا اعلان جو ہے وہ منطقہ غدیر کے اوپر جو ہے وہ کیوں ہوا؟ حجاج واپس پلٹ رہے تھے. قبلہ کی خدمت میں جو ہے وہ یہی سوال بھی ہم رکھیں گے ابھی کہ جو ہے وہ کیا وجہ بنی غدیر کا جو مقام ہے اس منطقے کا جو ہے وہ کیوں انتخاب کیا گیا، اس کی جغرافیائی جو اہمیت کیا تھی، اور کیونکہ یقیناً اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت ہوگی، اسی وجہ سے پروردگار نے اس جگہ کا جو ہے وہ انتخاب فرمایا. ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. جی قبلہ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کیا ریزن ہے کہ چوز کیا گیا غدیر کا مقام، حالانکہ آپ حج کے مراسم کو انجام دے رہے تھے، اور حج انجام دینے کے ساتھ ساتھ وہ مکہ کے جو مقدس مقامات تھے کعبہ کے پاس اور مینا اور بہت سارے مقدس مقامات جہاں پہ حاجیوں کا اجتماع بھی تھا، تو کیا ریزن تھی کہ وہاں اس چیز کا اعلان نہیں کیا گیا بلکہ جو ہے غدیر کے مقام پہ، یعنی غدیر قوم ایک چھوٹا سا ایسا ایریا تھا کہ جو مکے سے باہر ہے، اور اس ایریے میں جا کے اس کام کو انجام دیا گیا. تو اس کی کوئی تاریخی کیا وجوہات ہے؟ اصل میں ایک جو بیسک چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبعاً اللہ کے حکم سے ایک چیز کو ارینج کیا، چونکہ یہ غدیر کا مسئلہ اور امامت و ولایت کا جو ٹاپک تھا یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس میں پورے اسلام کی حفاظت تھی. تو اس وجہ سے اللہ نے اس چیز کو
اپنے نبی کے لیے اور اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ غدیر کے مقام پہ اس لیے اعلان کریں کہ اگر حج کے مقام پہ اعلان ہو گیا اعمال میں، اور حج ایک بہت بڑا چونکہ واقعہ ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں وہ حج کا کنسیپٹ ہی رہے گا، اور بعد میں لوگ اس ولایت کے اعلان کو کہیں بھول نہ جائیں اور یہ بہانہ نہ کوئی چوز کرے کہ ہمیں تو حج کے امور میں یہ چیز ذہن سے نکل گئی، لہٰذا اس کا سیپریٹ ارینجمنٹ کیا گیا کہ آپ لوگ جو ہے ایک ایسے مقام پہ لوگوں کو جمع کیا گیا کہ وہ ایک الگ انسیڈنٹ ہو گیا، الگ واقعہ ہو گیا کہ لوگوں کے ذہن سے وہ چیز محو نہ اور باقاعدہ اسپیشلی انہیں یہ چیز یاد رہے، اس وجہ سے جو ہے نا اس کا الگ ارینجمنٹ اور غدیر کے مقام پہ اس کا جو ہے اس کو چوز کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزن یہ تھی کہ لوگوں کو یہ واقعہ بھولے نہیں، اور دوسری ریزن یہ تھی کہ لوگوں کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو حج کے مناسک میں اتنا تھک چکے تھے، ہم اتنے ذہنی طور پہ بزی تھے کہ ہمیں یہ بات یاد نہیں رہی، لہٰذا ان پہ حجت تمام کرنے کے لیے اس مقام کو چوز کیا گیا۔ اور یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پہ کوئی خاص سائے کا ارینجمنٹ بھی نہیں تھا، اور گرمی بھی شدید تھی، اور پھر اونٹوں کے پلان جو ہے وہ اتارے گئے، یہ ایک علیحدہ ڈفرینٹ ٹائپ کا ممبر بنایا گیا تاکہ لوگوں کو ذہنوں میں یہ ممبر والی بات بھی یاد رہے، یعنی تمام ایک انڈیویجول ارینجمنٹ ہوا، اور اس کی امپورٹنس کی وجہ سے غدیر اور ولایت کی امپورٹنس کی وجہ سے یہ ڈفرینٹ ارینجمنٹ ہوا تاکہ اس چیز کو لوگ بھولے نہیں اور اپنے لائف میں اور اپنے نسلوں کو یہ چیز بتاتے رہیں۔ یہی وجوہات تھی کہ غدیر کے مقام پہ یہ علیحدہ اس کو جو ہے اس اعلان کا چناؤ ہوا، حالانکہ یہ حج کے مقام پہ اس چیز کا حکم آ چکا تھا، پھر دوبارہ غدیر کے مقام کے اوپر دوبارہ اس کا حکم آیا۔ صحیح۔ قبلہ گفتگو اس سے قبل کہ آگے بڑھائیں، آپ ویڈیو پہ تشریف لا رہے ہیں تو آ جائیے۔ جی میری طرف سے تو وہ میں نے ویڈیو آپ کی طرف سے نہیں آ رہا، پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کنٹرول روم میں دیکھ لیتے ہیں اس کو، اگر ویڈیو قبلہ کی ہمارے پاس آ رہی ہے تو ہم جو ہے وہ ویڈیو کے اوپر چلیں گے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر جو ناظرین تاریخی حقائق ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اعلان ہوا، پروردگار کا جو ہے وہ کیا حکم تھا، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے اوپر اعلان فرمایا، ان تمام چیزوں کے اوپر۔ قبلہ وہاں پر جو ہے وہ کتنا مجمع حاجیوں کا تھا؟ تاریخ نے کیا لکھا، کتنے حاجی تھے وہاں؟ جی جو مشہور روایت ہے وہ 1,20,000 کی روایت بھی ہے، 1,24,000 کی روایت بھی ہے، یعنی 1,00,000 سے زیادہ کے مقدار میں حاجی بھی تھے، اور ان کو صحابی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اسلام کی صحبت انہیں نصیب ہوئی۔ ہاں ان میں البتہ جو ہے صحابی تو چونکہ ایک عام نام ہے، لیکن ان صحابیوں میں کچھ مومن تھے، کچھ منافق تھے، کیونکہ سورہ منافقین نے بھی اس بات کو واضح کیا، اور رسول اسلام کی حدیث نے بھی اس بات کو کلیئر کیا کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی آپ سے مومن کے علاوہ محبت کوئی نہیں رکھے گا اور منافق کے علاوہ بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ لہذا جن لوگوں نے مولا علیہ السلام کی ولایت کو دل سے مان لیا وہ مومن تھے، اور جنہوں نے نہیں مانا اور انکار کیا وہ منافق تھے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یقیناً ظاہری طور پہ تو سب موجود تھے، مبارکبادیاں بھی دی ان لوگوں نے، لیکن بعد میں اس غدیر کو چونکہ بھلا دیا، انکار کیا، اور مولا علی کے لوگ مقابلے میں آ گئے، اس وجہ سے مجمع بہت زیادہ تھا، لیکن جو دل سے علی کے ولایت و امامت کا اقرار کرنے والے تھے وہ ان صحابہ کی تعداد جو ہے وہ کچھ اور تھی۔ صحیح۔ اچھا، تاریخ میں یہ بھی لکھا کہ بڑے بڑے بزرگوں نے جو ہے وہ بخن یا ابن ابی طالب جو ہے وہ یہ کہہ کر مبارکباد بھی دی، مگر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ لوگوں کے تمام کے دروازوں تک پہ جاتی ہیں، ایک ایک کو وہ ہے وہ اس میثاق کو یاد دلاتی ہیں، مگر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پہلو تہی کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اور دوسرے، اگر یہ سسٹم رائج ہو جاتا تو اس وقت بعنوان اسلام اس وقت جو ہے وہ پریکٹیکل کس حالت میں موجود ہوتا؟ جی بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے اٹھایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
چونکہ اللہ نے اس ولایت و امامت کا جو سسٹم امت کو قیامت تک کے لیے دیا تھا نبوت کے بعد، اس کی ریزن یہی تھی کہ اصلی اور پیور اسلام کو سیو کیا جائے، ایسی پیور پرسنالٹیز جو نمائندگی کرتی ہوں پیور اسلام کی، جو معصوم ہوں، جن کا علم رسول اسلام سے حاصل شدہ ہو، جن کے علم میں کوئی کمی نہ ہو، جن کی سیرت میں کوئی کمی نہ ہو۔ اس وجہ سے ایسی ہستیوں کو جو ہے باقاعدہ خلیفہ رسول بنایا گیا، نمائندہ اور جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا گیا۔ لیکن جو ہے کچھ ایسے لوگوں نے جنہوں کے دلوں میں دنیا کی محبت، ریاست اور جاہ طلبی اور حکومت کی خواہش تھی، ان لوگوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک غدیر پہ جو تھا من کن تو مولا و فاز علی مولا والا فرمان، اس کو بلا دیا، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ جو ہے وہ ابھی پڑ رہا ہے، دفن نہیں ہوا، اور لوگ سقیفہ میں جمع ہو کے رسول اسلام کے فرمان کو بلا کے باقاعدہ حکومت سازی میں لگ پڑے، اور اس کا نقصان امت آج تک اٹھا رہی ہے، اور امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے قائم ہونے تک اٹھاتی رہے گی، ایک گمراہی کی شکل میں، فرقہ واریت کی شکل میں، اور بہت سارے دنیا آخرت کے نقصانات پوری امت اٹھا رہی ہے۔ آج بھی چونکہ ریسرچ کا زمانہ ہے، اگر دنیا اس حقیقت کو بھانپ لے اور سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں دوبارہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھایا جا سکتا ہے، اور تمام امت اسلامیہ کے جتنے مسائل ہیں، اکانومک کے مسائل ہیں، پولیٹکس کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ جو ہے جو ان کے اپنے فرقہ واریت کے ولایت کی مسائل ہیں۔ اہمیت کیا تھی؟ ولایت کا نظام جو پروردگار نے ایک دفاعی شیلڈ کے طور پہ رکھا، جس نے کہ رسالت کے بعد رسالت کے احکام کو محفوظ کرنا تھا، جس نے رسالت کے بعد ان سنتوں کو محفوظ کرنا تھا، اور اسلام کو باقاعدہ ایک محفوظ طریقے سے ایک عالمگیر مذہب میں تبدیل کرنا تھا، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ٹولی کا شکار ہو گئے، مختلف جو ہے وہ ٹکڑیوں میں پٹ گئے، مختلف جو ہے وہ حلیے ہو گئے، مختلف رسومات ہو گئیں، ایون نماز بھی پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا نہیں رہا۔ تو ولایت کی یقیناً جو ہے وہ اس کی کیا اہمیت تھی از نگاہ معصومین؟ اگر یہ رائج ہو جاتا تو اسلام کا کیا شیپ ہوتا؟ اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ جی وہ آپ کے کوشچن کا یہ دوسرا حصہ تھا، اس کی یقیناً شیپ چینج ہو جاتی۔ امام جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا فرمان مبارک ہے کہ رسول اسلام کے بعد اگر ہمیں حق دے دیا جاتا، ہمارا ایک کے بعد دوسرا خلافت کے نظام کو چلاتا، تو دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مشرک نہ ہوتا۔ اور جناب رضوان اللہ تعالی علیہ کا ایک خطبہ ہے جو مسجد نبوی میں رسول اسلام کی رحلت کے بعد آپ نے صحابہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر آپ رسول اسلام کی وصیت پہ عمل کرتے ہو، علی کے سپورٹ کر دو اس خلافت کو، تو اگر تم اٹھتے پرندے کو آواز دو گے تو وہ تمہاری آواز پہ لبیک کہے گا، اور زمین و آسمان کے خزانے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ لیکن مشکل یہی تھی کہ لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو ترجیح دی، اور مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کو اگر وہ نظام امامت و ولایت و خلافت جو اللہ رسول کی طرف غدیر پہ 12 ہستیوں کو سپرد کیا گیا، اگر وہ دے دیا جاتا تو آج پوری دنیا میں اصل اسلام کا چرچا ہوتا، اور پوری دنیا خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی، جنگ کے مسائل نہ ہوتے، اس طرح کی مرضیں نہ ہوتی، اور اس طرح کی تمام جو لوگ ڈسٹرب ہیں جس جیسے بھی مادی مانوی اعتبار سے، یہ تمام مسائل نہ ہوتے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس وقت مسلمان ممالک کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ تمام املاک کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کو اقتصادی طور پر تباہ برباد کر دیا جاتا ہے، اور سب سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، مگر جو ہے وہ اس کی ڈھال اور سپر موجود نہیں ہے۔ اتنے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ دشمن کو اپنے علاقوں میں آنے سے روک سکتے ہیں۔ تو یقیناً اس کے لیے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار نے
ایک نظام جو ہے وہ رکھا تھا، جس کو ہم نظام ولایت کے عنوان سے یاد رکھتے ہیں. بہت خوبصورت اس کے اوپر قبلہ آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی. تو اس میں مولا کے معنی کو تبدیل کیا گیا. خطبہ غدیر کو تو نہیں کاٹ سکتے. خطبہ غدیر تمام ہی مشرب کے پاس، تمام ہی فرقوں کے پاس، تمام ہی جو ہے وہ کتب اسلامیہ کے اندر تاریخ کی جو ہے اس کے اندر موجود ہے، مگر وہاں پر اس کے معنی تبدیل کر کے اس کو ٹرن کیا گیا کہ جس کے معنی دوست کے تھے، اس کے معنی بھائی کے تھے. میں تو اس پر سوال اٹھاؤں گا کہ کیا غدیر سے پہلے رسول اللہ کے بھائی ازدلی نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے آپ ان کو دوست نہیں رکھتے تھے؟ قبلہ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی، بہت سارے الفاظ عربک لینگویج میں کامن یوز ہوئے ہیں، اور ان کے معنی جو مشترک الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی کو قرائن سے سمجھا جاتا ہے، اور ان قرائن کی بہت ساری قسمیں، کچھ لفظ کی شکل میں ہوتے ہیں، کچھ حالات اور سچویشن کی صورت میں ہوتے ہیں، کوئی متصل کنیکٹڈ قرینہ ہوتا ہے، کوئی نان کنیکٹ ہوتا ہے، تو بہت سارے ہیں. تو لہٰذا رسول اسلام نے جو غدیر کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر کافی قرائن ہیں، اور اس پورے واقعے کے اندر قرائن ہیں کہ مولا سے کیا مراد ہے. اور اس خطبہ جو سنی شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب سیف جلی علی منکر ولایت علی میں اردو میں موجود ہے، جو اہل سنت اور جو بھی برادر جہاں وہ مراجعہ کرنا چاہتے ہیں، کہ منکر علی کے لیے جو ہے ایک تلوار کے نام کے ساتھ انہوں نے کتاب کو منسوب کیا ہے. اور اس میں وہ اس خطبے کو، یعنی اہل سنت نے بھی لکھا ہے، تشیعوں نے بھی لکھا ہے. خطبے کے اندر فرماتے ہیں جیسے قرآن کے اندر بھی آیت ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے تمام مومنوں کے اوپر ان کی جان سے بھی زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، اولویت رکھتے ہیں. اور اسی قرآن کے آیت کے مفہوم کو رسول اسلام نے اپنے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا الستو اولا من انفسکم، کہ میں آپ کی جانوں کے اوپر آپ سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں. سب نے کہا بلا، جی ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں کے اوپر زیادہ حق رکھتے ہیں. جب یہ اقرار لے لیا تو پھر فرمایا من کن تو مولا فاز علی مولا، کہ جس کے اوپر میرا زیادہ حق تصرف اور حکومت و ولایت ہے، اس کے اوپر اس علی کی بھی ولایت و حکومت و حق و تصرف ہے. یعنی وہ خود کلام معصوم میں جو ہے، اور ان سے اقرار لے کے یہ بات، وہ سمجھ بھی رہے تھے لوگ، جو بعد میں ان لوگوں نے، تمام صحابہ نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مولا علی کے آ کے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور ان کو آ کے السلام علیکہ یا امیر المومنین، رسول اسلام کے حکم سے کہہ کے یہ سلام کیا. خود السلام میں کرینہ تھا کہ سب سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا تمام مومنوں کے امیر اور حاکم اور آقا ہے. اور اسی معنی کو چونکہ جو ہے وہ بنو امیہ کی حکومتوں نے اور اہل بیت کے دشمن لوگوں نے اس معنی کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ طارق جمیل صاحب نے بھی، ان مولانا صاحب نے اس بات کا اقرار کیا کہ جو شیعہ معنی لیتے ہیں مولا کا اولا بے تصرف، آقا، سردار، حاکم، یہ معنی ہے مولا کے، نہ کہ پڑوسی اور دوست اور چچا زاد. تو یہ صحیح معنی یہی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کو بھی مان لینا چاہیے کم از کم 14 سال بعد کہ علی حاکم و مولا و آقا ہے رسول اسلام کے بعد. سبحان اللہ. کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی علیکم السلام سسٹر، فرمائیے بہن. میرے بھائی آپ سب کو عید غدیر کی بہت بہت مبارک. بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کو مبارک ہو. اور دو شعر پڑھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، کسی بارش منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، جو مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بے شک بے شک ایسا ہی ہے. جی قبلہ، تو یہ تو مطلب تبدیل کرنا بھی چاہا ان معنوں کو، ان موارد کو جو ہے وہ، مگر وہ صحیح سے تبدیل جو ہے وہ نہیں کیے جا سکے، کیونکہ آپ چچا زاد تو پہلے سے بھی تھے، آپ کو رسول اللہ پہلے سے بھی دوست رکھتے تھے، آپ پہلے سے بھی بھائی تھے. تمام چیزوں کو یہ اس میں 1.25 لاکھ لوگوں کو جمع کر کے اور یہ اعلان کیا جائے کہ علی میرے بھائی ہیں، مطلب یہ ایک ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس معنوں کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے، معاملہ کچھ اور ہے. اچھا، مولا امیر المومنین کی ولایت سے قبلہ مراد کیا ہے؟
جو تشیع میں ہم لیتے ہیں، ذرا ہمارا موقف بھی تو سامنے آئے. جی جی جیسے کالر بھی قبلہ کالر کو بھی لے لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈراپ ہو گئی ہے، بعد میں لیتے ہیں آپ کی کال انشاءاللہ. دوبارہ کریں گے تو اس کو تھرو کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. جی قبلہ بسم اللہ. جی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں اور اس سے پہلے قرآن کی آیت میں مولا کا معنی، ولایت کا معنی اولا بالتصرف یعنی حق زیادہ ہے، بلکہ یہاں اولا کا معنی جو ہے متعین کے معنی میں، یعنی یہ بات طے ہے کہ جب اگر ایک طرف کسی مومن کی خواہش ہو اور دوسری طرف رسول اسلام اور مولا علی کی خواہش ہو، تو رسول اسلام اور مولا علی کا حکم اور خواہش کو اس کے اوپر نافذ کیا جائے گا اللہ کے حکم سے. لہذا اولا بالتصرف یعنی وہی آقا سردار حاکم یعنی ان کا حکم چلے گا. یہ آیت سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے اور رسول اسلام کے خطبے سے بھی سمجھ آتی ہے. اور جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا کہ یہ کوئی معنی نہیں بنتا کہ اتنی سخت گرمی میں 3 دن اور سارے صحابہ کو جمع کر کے اور ان کو یہ بتانا کہ یہ میرے پڑوسی ہیں یا چچا زاد ہیں یا بھائی ہیں یا دوست ہیں، کہ یہ میں نے کو عام انسان اس دور میں بھی اگر انسان سوچے تو یہ عقل کے منافی ہے کہ اتنی گرمی میں 3 دن لوگوں کو ساروں کو بٹھا گئے. اور یہ چیزیں پہلے بھی لوگوں کو کلیئر تھی، کنفرم تھی. لہٰذا بات فقط ہوئی ایک ہی تھی کہ جس میں نظام امامت تھا، نظام امت تھا، نظام جو ہے وہ پورا ہر قسم کا سسٹم جو ہے اس امامت کے سسٹم کے اندر موجود تھا. امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے، امت کی دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کے لیے یہ ولایت کا اعلان ہوا. تو ولایت کا یہی معنی ہے. اچھا ولایت اہم کتنی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت کے اوپر عقیدہ نہیں ہوگا اور دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، حج تو کیا ہوا ہے صاحب، عمرہ تو کیا ہوا ہے، نمازیں تو پڑھی ہوئی ہیں، زکوٰۃ تو دی ہوئی ہے، خیرات تو دی ہوئی ہے، یتیموں کو تو پالا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں بچا لیں گی، مگر ولایت نہیں ہے، اس کو سمجھتے نہیں، اس کی اہمیت کو. اس کی اہمیت کیا؟ اس کی اہمیت ہے دین نے کیا بیان کی ہے کہ آپ بغیر ولایت کے پروانے کے پل صراط سے گزر پائیں گے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے، کیونکہ قرآن میں آیت غدیر ہے، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اللہ نے اپنے نبی کو جتنے بھی حکم دیے ہیں ان میں نماز روزہ جتنے بھی احکام ہیں، اس جو ہے اپنا سیغے میں، ان الفاظ میں، اس انداز میں خدا نے نہیں فرمایا، بلکہ یہاں ایک یا رسول کہہ کے یعنی ایک سرکار خدا کی طرف سے ایک ایسا میسج ہے جو ایز اے رسول دینا ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ چچا زاد بھائی سمجھ کے یہ میسج دے رہے ہیں، تو ایز اے رسول وہ خدا کی طرف سے میسج آ رہا ہے کہ اس پیغام میں ولایت کو پہنچا دیں. اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا، آپ نے میرا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، کوئی رسالت کا کام نہیں کیا، تو اس کا مین اس سے سمجھ آتی ہے آیت سے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ جو میسج تھا خدا کی طرف سے، اور اس کی امپورٹنس خود قرآن نے بیان کی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج غدیر کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج نعمت تمام ہوئی، آج اسلام سے خدا راضی ہوا. اس کے میننگ یہ ہے کہ اگر ولایت نہیں ہے، نہ دین کامل ہے انسان کے پاس، نہ نعمتیں تمام ہیں، اور ایسے اسلام سے اللہ راضی نہیں ہے جس میں 12 احمد کی امامت و ولایت کا عقیدہ نہیں. یہ قرآن کی بات ہے اور سنی شیعہ مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے. صحیح. کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں اور مولانا صاحب کی خدمت میں جشن عید غدیر مبارک ہو. بہت مبارک ہو آپ کو بھی. بسم اللہ. جی صاحب، یہ اپنے جشن عید غدیر پر ٹائٹل لکھا ہوا ہے، تو لکھنا تھا کہ جشن وہ عید کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک یہودی نے جناب ابن عباس سے کہا کہ اگر یہ مکمل ہونے والے دین کی آیت ہماری کتابوں میں ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی خدمت میں آتا ہے کہ یہ جب بھی دن آتا ہے تو مسترن جو ہے نا چند چیزیں بیان کی جاتی ہیں عید اعلان غدیر کے بارے میں.
تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے وہ تقریباً 2-2.5-3 گھنٹے تک مشتمل ہے اس کے بارے میں، جو مولا علی کی ولایت اور یہ بکر کیا تھا. تو اس لیے پورے خطبے کو پلیز بیان کریں تاکہ وہ خطبے کے سارے پہلو جو ہے نا وہ نظر آئیں. اور اس خطبہ 3 دن وہاں پہ قیام کیا تھا غدیر قوم کے. یہ آنے والے جو ایام ہیں یہ پورے عشرہ امامت و ولایت ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ غدیر سے مباہلہ تک جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر بیان کریں گے انشاءاللہ. آپ جی اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر یہ بیان کرتے کہ اگر ولایت امیر المومنین جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے تو پھر ایمان کیسے مکمل ہوگا مسلمانوں کا، کہ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ ولایت کا یا معصومیت کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے علماء کیوں اس کے اوپر تکیہ کر کے وہ نہیں بتاتے کہ آپ اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. قرآن کی آیات سرین موجود ہے کہ ایمان مکمل ہوا، اگر آپ اس کو شامل نہیں کریں گے تو ایمان بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. نعمت تمام ہوئی ہے، اگر آپ نعمت نہیں لے رہے ہیں تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. قبلہ نے ابھی اس میں سرین گفتگو فرمائی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان ایام میں آپ اگر پورا خطبہ، پورے سے کنٹینٹس، پوری مطلب اس کی اہمیت زیادہ سے زیادہ بیان کرے تو وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگی. بالکل ہوگی، بالکل ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ہاں بالکل جو ہے وہ یہ بالکل یہ پورا ہفتہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ دقیق محنت کریں گے کہ اس کے اوپر ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ برملا کیا جائے، کیونکہ یہ بہترین ساعتیں ہیں، بہترین موقع ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک اپرچونٹی میں تبدیل کیا جائے، اور وہ امت جس کو 1400 سال سے سلایا ہوا ہے اس کو جگایا جائے، بتایا جائے. انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو بالکل جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ بھرپور بات ہوگی. قبلہ آپ گفتگو فرما رہے تھے، اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو متصل کرتے ہیں، تھوڑے سے اعمال کے بارے میں بھی بات کر لیں، کیونکہ جو ہمارے ناظرین اس وقت ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کریں، کیونکہ کچھ ساعتوں کے بعد غدیر کی بہترین گھڑیاں عید کی جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. تو اعمال غدیر کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دلا دیں ہم اپنے ساتھیوں کو جو ہمارے ساتھ ہیں، ان تک یہ معلومات ہم پہنچاتے. قبلہ اعمال کیا کیا ہیں آج کے جی میں آپ کے کوشچن کے جواب سے پہلے تھوڑا سا وہ برادر جو کالر نے بات کی بڑی زبردست انہوں نے متوجہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم عشرہ محرم مناتے ہیں اسی طرح پوری دنیا میں سنی شیعہ حضرات کو عشرہ غدیر منانا چاہیے، اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں عشرہ غدیر کے. اور خود امام رضا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ جو ہے نا غدیر کی طرح کربلا کو بھی نہ بھول جائیں، اس لیے کربلا منانے کی خصوصی آپ نے جو ہے توجیہ فرمائی. تو اس کا معنی یہ کہ غدیر اس میڈیا کے دور میں بھی ابھی بھی لوگوں کو صحیح طرح واضح نہیں. اگر یہ واضح ہو جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. صحیح. یہ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے میرے آپ کو عید غدیر مبارک، جشن عید غدیر مبارک ہو. بہت شکریہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ہم احسان مانتے ہیں اہل بیت کی کا اور علماء دین ٹھیک ہے. بہت شکریہ. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ کو کروڑوں بار مبارکباد پیش کریں گے. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی. آپ کے بچوں کے لیے بھی دعا ہے، آپ کے لیے بھی دعا ہے. پروردگار ہزاروں خوشیاں دے آپ کو. جی قبل اعمال غدیر کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہوتا جا رہا ہے، 10 منٹ رہ گئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کچھ اور پوائنٹس کا بھی آئے. فرسٹ آف آل جو ہے جو مفاتح الجنان میں بھی مومنین دے سکتے ہیں تفصیلی اعمال، لیکن مختصر یہ کہ اس دن کا روزہ 18 ذی الحج کے روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے. 60 سال کے روزوں کے برابر روایات میں 60 سال کے گناہوں کی بخشش ہے، 100 حج عمرے کا ثواب ہے. تو اس دن کے روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کسی قضا روزے کی نیت سے بھی رکھ لیا جائے تو وہ قضا بھی ہو جائے گا، اور اسی طرح اس دن کا بھی ثواب ملے گا. تو لہٰذا غدیر کے روزہ جو ہے اس کو تمام مومنین جو عاقل بالغ ہیں، جو یعنی بلوغت کے سن کو پہنچ کے وہ ضرور رکھے. دوسرا جو ہے
وہ اس میں غسل عید غدیر ہے، غسل کی نیت قربت اللہ، عید غدیر کا غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربت اللہ، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تیسرا امیر المومنین علیہ السلام کی غدیر کے دن زیارت ہے، وہ جہاں بھی کوئی انسان ہے وہ وہاں بیٹھ کے اپنے گھر میں جہاں بھی ہے وہ زیارت کرے، اگرچہ مولا کے حرم میں آ کے ان کی مزار مقدس کے پاس آ کے زیارت کرنے کا زیادہ ثواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مومنین کو مبارکباد دینا، اور عربی میں الفاظ موجود ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الاسلام، اس ان الفاظ سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اور اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں خدا کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علی علیہ السلام کی ولایت سے متمسک کیا، اور مبارکباد دے، خوشی کا اظہار کریں، نئے کپڑے پہنے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ معصوم فرماتے ہیں شیعتنا یفرحون لفرحنا، ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور مومن کو اس دن جیسے عید کے دن ہم کھانا پکا کے پڑوسیوں میں رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، میرا خیال میں روایات ظاہراً کچھ یقیناً مومنین کے علم میں ہوں کہ بہت اس پہ تاکید کی گئی ہے کہ جتنا آپ مومنین کو کسی کو کھانا کھلائیں گے، کہ ایک شخص کو کھانا کھلانا 1,00,000 شخص کے کھانا کھلانے کا ثواب یہاں تک روایات میں ذکر ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک، کالر بھی ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی قبلہ، سب سے پہلے اپنے ٹی وی کو میوٹ کر لیں میرے بھائی، فون پہ بات کر لیں پلیز۔ السلام علیکم۔ جی بات کرتے ہیں، آغا صاحب سے بات کرنی ہے، آغا صاحب سے۔ جی جی سن رہے ہیں آغا صاحب، متوجہ ہیں، بسم اللہ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے میرے بھائی، ٹی وی سے مت سنیں، فون پہ بات کریں۔ السلام علیکم جی۔ جی ٹی وی سے مت سنیے، فون پہ آپ فرمائیے، ٹائم کم ہے، فرمائیے۔ آغا صاحب سے بات کرنی ہے جی۔ جی میرے بھائی، آپ ٹی وی بند نہیں کر رہے ہیں، میں شامل نہیں کر سکوں گا کال کو۔ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں یہی عرض کرتے ہیں، جب آپ فون کریں تو فون پہ بات کریں، ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں۔ آپ فون پہ سلام کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ اس کا جواب سن رہے ہیں، اس میں کئی سیکنڈ کا ڈیلے ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ قبلہ آگے بڑھیں گے، اعمال کا ذکر ہو گیا۔ امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کے ظہور میں اور غدیر میں کیا ربط دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت بڑا کنیکشن ہے، جیسے کربلا کا کنیکشن ظہور امام علیہ السلام سے، اسی طرح غدیر کا کنیکشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں چونکہ غدیر پہ 12 ائمہ کی، یہ بہت سارے لوگوں پہ بات مخفی ہے، خطبہ غدیر کو اگر دیکھا جائے تو 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا اعلان ہوا ہے، اور بلکہ رسول اسلام نے فرمایا کہ ہر جو حاضر ہے وہ غیب تک پہنچائے اور اپنی آئندہ نسلوں تک یہ میسج دے، یعنی یہ میسج قیامت تک کے لیے تھا، سب امت کے اوپر واجب تھا، لہٰذا اگر یہ میسج کنوے کیا جاتا اس دور میں تو یہ آج امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا میں ہوتی، تو ابھی بھی غدیر کا میسج اور فکر اور اس جو اصلی دین کی بقا ہے، اور وہ غدیر میں جو اصلی دین چھپا ہوا ہے اس کو لوگوں تک اگر ہم پہنچائیں تو جتنا غدیر کی معرفت ہوگی اتنا اہل بیت سے کی ولایت میں اور ان کی امامت میں لوگ آئیں گے، اور اتنا ان کی اطاعت میں آئیں گے، اور جو ہی لوگ متقی پرہیزگار اور اس کے ساتھ معرفت والے ہوتے چلے جائیں گے، وہ عدد پورا ہو جائے گا تو امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، لہذا ظہور امام علیہ السلام کا بہت میرے بھائی ایک سیکنڈ غدیر کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جی جی الحمدللہ، جی فرمائیے فرمائیے۔ دیکھ رہی تھی، غدیر مبارک ہو آپ کو۔ بہت آپ کو بھی مبارک۔ کوئی سوال کرنا ہے؟ جی سوال ہے کہ ایک تو میں مطلب دعا کروانا چاہ رہا ہوں اپنے علامہ صاحب سے کہ میں نے کام شروع کیا ہے، ایک اپنا مومن افسر تھا، اس کے توسل سے اللہ پاک کو بھی جزائے خیر دے، اور آپ کو بھی اور میرے کام میں بھی اللہ پاک برکت ڈالے۔ یہ آپ سے اور آغا صاحب سے اپیل ہے کہ میری اب دعا کر دیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قبلہ دعا فرما دیں، دعا فرما دیں بھائی کے لیے۔ پروردگار اس مومن کو اور تمام مومنین کو جو ان کی حاجات ہیں ڈاکٹر محمد وآل محمد اس مبارک دن کے صدقے میں، یوم غدیر کے صدقے میں پوری فرمائے۔ صحیح قبلہ، بہت تیزی کے ساتھ ہم پروگرام کو لے کر اس کے منطقی انجام کی طرف رواں دواں ہیں۔ عید غدیر کو کس طرح سے منانا چاہیے، کس طرح نگاہ معصومین میں ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ عید غدیر کو کس طرح سے اس دن کا آغاز کیا جائے؟ جی جیسے میں نے عرض کیا، ایک سیکنڈ اگر آپ دے دیں تو چھوٹی سی کال اور شامل کر لوں، اور اس کے بعد ہم کال بند کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔
نہیں میرے بھائی، آواز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اب ہم کال نہیں لے پائیں گے، ہمارا ٹائم بالکل آخری لحظات ہیں۔ جی قبلہ، کیسے عید غدیر کو کس طرح سے گزاریں؟ جیسے میں نے عرض کیا، غسل ہے، زیارت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس دن لوگوں کو مبارکباد دی جائے، مومنین کو خوشی کا اظہار کیا جائے، اور ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا بھیجا جائے، یا کوئی مٹھائی یا کوئی بھی اچھی چیز جس سے خوشی دوسرے مومن کو ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معرفت غدیر، یعنی غدیر میں رسول اسلام جو اسلام کی بقا چاہتے تھے، اصلی اسلام، وہ اصلی اسلام قرآن اور اہل بیت سے ملے گا۔ قرآن اور اہل بیت کا صحیح دقت سے مطالعہ کیا جائے، اور ان کے فرامین کو سمجھ کے اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنی فیملی کو سمجھائیں، دوسرے لوگوں تک کنوے کریں۔ جب غدیر کو ہم اس طریقے سے منائیں گے اور ولایت اہل بیت کو اس طریقے سے لیں گے کہ 24 گھنٹے کی لائف میں ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہماری تھنکنگ، ہمارا ہر کام جو ہے اہل بیت کے حکم کے مطابق ہے، تو اس کا معنی ولایت کو ہم نے اپلائی کر لیا ہے، ولایت کے ثمرات کو ہم دنیا اور آخرت میں اور ان کی شفاعت کے حقدار بن گئے ہیں۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، امت مسلمہ کے نام جو کہ غیر حاضر ہیں، آج تک 14 سال گزرنے کے باوجود غیر حاضر ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جی میں یہی میسج دوں گا کہ جس طرح رسول اسلام کی رسالت پوری انسانیت کے لیے رحمت تھی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اسی طرح 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا عقیدہ اور ان کے احکام اور ان کے عمل فرمان کے مطابق لائف کو گزارنا اور ان کی قدر دانی کرنا، ان کو 24 گھنٹے کی لائف میں ان کے احکام کو شامل کرنا، یہ پوری امت مسلمہ پہ نہ صرف اس حکم غدیر سے واجب ہے، اور بلکہ یہ جس طرح رسول اسلام رحمت ہے، یہ امامت و ولایت نعمت ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر کہ یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ واقفون انہم مسئولون، اہل سنت مفسرین کو جا کے اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب یہ لوگ نماز روزے کے گھمانڈ میں جا رہے ہوں گے جنت، تو اللہ کی آواز آئے گی میرے فرشتے ان کو روکو، ان سے ابھی جو ہے سوال ہونا ہے۔ تو سوال کس چیز کے بارے میں ہونا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ولایت اہل بیت اور ولایت علی کے بارے میں۔ یہاں پر چھوٹا سا ضمناً سوال کرتا ہوا گزر جاؤں کہ آیا یہ صرف قیامت والے روز جو ہے وہ اس سے سوال کیا جائے گا، یا سوال منکر نکیر جو ہے قبل سے اس چیز کا سوال شروع ہو جائے گا؟ یعنی پہلا مرحلہ جو ہے ولایت کے اقرار کا، یا کسی نے نہیں مانا ہے، وہ منکر گیا ہے، تو کیا اس سے پہلے سوال قبر میں کیا جائے گا، یا یہ قیامت والے ہی دن سے مخصوص ہے؟ قبر میں بھی یہ سوال ہوگا، من ربک، من نبیک، من امامک کا سوال ہوگا کہ آپ کا امام کون ہے۔ اگر اس کا جواب صحیح دے دیا اور 12 ائمہ کی امامت کا اقرار اور جو زندگی میں اگر انسان دلیل سے کرتا تھا تو اس کو جواب آ جائے گا، ورنہ وہ ساکت ہو جائے گا، جواب نہیں دے سکے گا، اور یہ بہت بڑی مشکل گھڑی اس کے اوپر قبر میں آئے گی۔ اور کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا بھی یہی میننگ ہے کہ اہل بیت سے مودت و محبت کا حکم جو خدا نے دیا ہے، تو محبت و محبت کا تقاضا ہے کہ اہل بیت سے دین لیں، ان کا احترام کریں، ان کے فضائل کا اقرار کریں اور ان کی سیرت کو اپنائیں۔ یہ محبت کے سارے تقاضے، یہ محبت تقاضا کر رہی ہیں ان چیزوں کا، اور جو صحابہ نیک ہیں ان کا احترام کریں۔ لہٰذا کہیں اور رکن وارد نہیں ہوا قرآن کے اندر کہ صحابہ سے محبت و محبت رکھیں، ان کی اطاعت اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے اطاعت یہ نہیں کہا گیا، یہ اہل بیت کی اطاعت کا حکم ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو ماننے کا قرآن نے، رسول نے حکم دیا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، ان دونوں سے تمسک حکم ہے۔ تو لہٰذا جن ہستیوں سے تمسک حکم ہے ان سے تمسک کر لیں، اس کے بعد جو صحابہ نیک ان کا احترام کریں، تو انسان جو ہے وہ دنیا کی فلاح بھی پائے گا اور آخرت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، نہایت مشکور ہیں اور ممنون ہیں، اور پیشگی جو ہے وہ آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں ہم، اور آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنا قیمتی وقت دیا، اور جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ باہم جو ہے وہ جو تاریخی حقائق تھے ان کے اذہان عالیہ تک پہنچانے میں اپنا دوبارہ کردار ادا کیا۔ ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں قبلہ۔ خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے اعمال کو قبول و مقبول فرمائے۔ سلامت رہیں۔ جزاک السلام۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید نسیم عباس النجفی صاحب کو نجف اشرف عراق سے عید غدیر اور اس کے چند ساعتوں کے بعد جو ہے ہم ان بہترین لحظات میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے، اور اس کے اعمال بھی ہم نے جو ہے وہ پوری کوشش کی
کہ اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائیں. اگر سننے میں کسی سے دشواری ہوئی ہے یا صحیح سے نہیں پہنچ سکے تو مفاتیح الجناح کے اندر بھی موجود ہیں، اور ہماری ٹرانسمیشن میں بھی ابھی انہی تمام چیزوں کا ذکر ہوتا رہے گا. آپ اہل بیت ٹی وی کی ٹرانسمیشن کو فالو کرتے رہیں انشاءاللہ. جو کچھ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے سلسلے میں جو کچھ تاریخ میں قلم بند کیا ہے، جو معرفت کے پھول ہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں سے بکھیرے جاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ناظرین ختم ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی ملاقات بروز پیر 5:30 بجے کے ٹائم سے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.